آپا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کتنی امپورٹنس ہے دعا کی، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم سے فوراً کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو انسان نادم ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہم کو دعا مانگتے رہنا چاہیے، دروازے کو کھٹکھٹاتے رہنا چاہیے، کبھی تو دروازہ کھلے گا نا، تو دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اور جب ہم دعا کے متعلق بات کرتے ہیں تو جس طرح سے کوئی ماں کے سامنے بچہ ہوتا ہے، ماں کو پتہ ہوتا ہے بچے کو بھوک لگی ہے، لیکن بچہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، بلکہ ایڑیاں رگڑتا ہے ماں کے سامنے کہ ماں اس کو دودھ دے دے، اور ماں اس کو دے دیتی ہے اس کے بعد۔ تو ہم کو بالکل اسی طریقے سے دعاؤں پر یقین رکھنا چاہیے کہ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اور سننے والا ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں دعا کے متعلق تو پروردگار عالم اس نمازی کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ جو کہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر اٹھ جاتا ہے اور وہ دعا نہیں مانگتا، تو خداوند عالم کہتا ہے کہ اس کی نماز کو اس کے منہ پہ مار دو کہ اس نے مجھے معبود حقیقی تو جانا، اس نے مجھے سجدہ کیا، مگر اس نے مجھے خالق حقیقی نہیں جانا، تبھی اس نے مجھ سے دعا نہیں مانگی۔ اچھا مفتی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، جیسا کہ آپ نے بریک پر جانے سے پہلے ایک حوالہ دیا تھا کہ ہمیں اللہ پاک سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ پاک اگر تو چاہے تو یہ مجھے دے دے۔ حدیث ہے یہ جس میں کہا گیا آپ اللہ پاک کو مجبور نہیں کر سکتے، لیکن وہیں پر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پہ ہم یقین رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کن فیکون پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے، وہ کن کہے گا ہو جائے گا، تو کیا ہم دعا میں اس طرح سے اللہ پاک سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ پاک یہ چیز مجھے عطا کر، اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو عطا کر دے، اور اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے پھر بھی اس کو میرے حق میں بہتر بنا دے؟ کیا اس طرح ہم دعا مانگ سکتے ہیں اللہ پاک سے؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال بہن آپ کا۔ دیکھیں، اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو کبھی کبھی دعا تاخیر میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، وہ بھی انسان کے لیے بہتر ہے۔ میں مثال دیتا ہوں تاخیر کی دعا کیسے۔ سخت سردی ہے اور آپ کا بچہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے اور آپ کو بہت پیارا ہے، اس کا گلا خراب ہے، اس کو نزلہ ہے، زکام ہے، سامنے سے آئس کریم کی دکان آتی ہے اور وہ گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے اور آپ کے پیر میں لپٹ جائے گا، تو مجھے آپ بتائیے کیا آپ اس کو آئس کریم کھلائیں گے؟ میرا نہیں خیال کو نہیں کھلائے گا، ہرگز نہیں۔ کیوں نہیں کھلائیں گے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے بچہ بیمار ہو جائے گا۔ آپ یہ کہیں گے کہ اس کی جان جا سکتی ہے۔ تو جس طرح جان بچانے کے لیے بچہ رو رہا ہوتا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا کھلاؤں گا، میں بھی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں یہ تو تیری صحت ٹھیک ہو جائے اور دوسرا یہ وقت گزر جائے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جس طرح باپ جان بچانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کا ایمان بچانا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی بندے کو وہ چیز مل جائے تو اس کا ایمان جا سکتا ہے، تو اللہ کہتا ہے تو چاندی مانگ رہا ہے میں تجھے سونا دوں گا، تو سونا مانگ رہا ہے میں ہیرا دوں گا، مگر تیرے لیے بہترین وقت پہ دوں گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک مکان آپ بیچنا چاہتے ہیں اور دوسرا خریدنا چاہتے ہیں، مگر وہ مکان آپ کا مکان نہیں بکتا ہے، وہ اس لیے کہ اللہ نے آپ کے لیے بہترین مکان رکھا ہوتا ہے، وہ ابھی بکا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کہ وہ بک رہا ہوتا ہے پھر آپ کا مکان بکواتے ہیں۔ آپ صبح سے شام دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی، پھر جو لفظ ہے نا کہ اللہ ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ فرما، وہ اس لیے بہتر کرنے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، عطا کرنے والا اللہ ہے۔ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر چھوڑتے ہیں تو کرنے والا وہی ہے۔ آپ یقین جب کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے بہتر سے بہترین فرماتا ہے۔ اچھا آپا، دعاؤں کی قبولیت میں جب تاخیر ہو رہی ہوتی ہے، انسان بہت بے صبرا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو جب تاخیر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تو انسان کو اس ٹائم میں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے ادھر سے دعا مانگی ہے، جھٹ پٹ کر کے ہمارے ہاتھ میں وہ چیز آ جائے۔ اچھا، سب سے پہلی بات یہ کہ انسان رضائے رب میں راضی رہے۔ جب رضائے رب میں راضی رہے گا، رضائے پروردگار میں راضی رہے گا تو وہ ہر حال میں خوش رہے گا، چاہے اس کی دعا قبول ہو یا نہ قبول ہو، تو وہ پروردگار عالم کی رضا کو مقدم رکھے۔ اور جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ فرزند رسول آپ ارشاد فرمائیے کہ آخر ہم لوگوں کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم لوگ بے پرواہ دل سے دعا مانگتے ہو، اور کہ پوری ہو گئی تو ہو گئی، نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی، تو اس کو دعا مانگنے کے طریقے کو بے پرواہ دل سے دعا مانگنا کہا جاتا ہے۔